کیا کہتا ہے سیرت فرزند از امہات۔ اقبال کہتا ہے کہ بچوں میں جو سیرت ہوتی ہے وہ ان کی ماؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جوہر صدق و صفا از امہات، بچوں میں جو صفت صدق و صفا ہوتی ہے ان کی ماؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو مائیں قابل تب بنتی ہے جب زارا کی کنیزائیں بن جاتی ہے۔ تو مائیں قابل تب بنتی ہیں جب زارا کی کنیزائیں بن جاتی ہیں۔ تو اپنی اولادوں کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو ان کی ماؤں کا بہترین ہونا ضروری ہے، ماؤں کا با کردار ہونا ضروری ہے، سیدہ زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ آؤ یہاں پہ میں تمہیں بات سناتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب شورا ہوا نا، لوگ کہنے لگے واہ فرید، تیرے کردار کو سلام، تیرے افعال کو سلام، تیرے شعار کو سلام، تیرے کردار و افعال قول و حال کو سلام۔ جب دنیا نے فرید کو سلام کہا نا تو آپ کی ماں بولنے لگی اس کو سلام کرتے ہو، فرید جو کچھ ہے میرے دودھ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دے یار سبحان اللہ، فرید جو کچھ ہے یہ میرے دودھ کی تاثیر کا اثر ہے۔ میں نے کبھی بھی بے وضو فرید کو دودھ نہیں پلایا، میں نے کبھی بھی بے وضو فرید کو دودھ نہیں پلایا، اور جب تک فرید میرے حمل میں رہا میں نے کبھی بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے کبھی بھی قرآن کی، خواجہ بختیار کاکی کو جب ماں نے مدرسہ میں داخل کرایا، قاری جی نے کہا بیٹا پڑھے بسم اللہ، بیٹے نے بسم اللہ پڑھتے پڑھتے قرآن کا پہلا سپارہ شروع کیا، پڑھتے پڑھتے 15 پارے پڑھ دیے، استاد حیران رہ گئے۔ بختیار کاکی تو آج سے پہلے کبھی بھی کسی مدرسہ میں، کسی سکول میں، کسی درس میں نہیں گیا، یہ 15 کہاں یاد کیے؟ بختیار کاکی کہنے لگے یہ تو میں اپنی ماں کی ککھ سے یاد کر کے آیا ہوں۔ میری ماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، میری ماں 15 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ نے ماں کی تلاوت کا صدقہ یہ قرآن کا فیضان میرے سینے میں لیا۔ ویل تمہیں دی او کوڑیوں دی تے اثر ہوندا وچ بیاں، جو کم او ماوا کر دیاں سویو کر دیاں دیاں۔ آج ضرورت ہے، میرے دادا مجھے حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جس گھر کا ایک بیٹا دین پڑھتا ہے دین اس کے دروازے تک آتا ہے، اور جس گھر کی ایک بیٹی دین پڑھتی ہے دین اس کے گھر میں پھیل جاتا ہے، دین اس کے گھر میں پھیل جاتا ہے۔ تو آج ضروری ہے اس بات پہ ہم توجہ دیں، فوکس کریں کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان درسگاہوں میں داخل کروائیں، ان دینی مدارس میں داخل کروائیں جہاں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں حب نبی کا درس دیا جاتا ہے، جہاں حب آل نبی کا درس دیا جاتا ہے، حضور کی نسبت اصحاب کا اور حضور کی نسبت کا درس دیا جاتا ہے۔ حضرات یہ کتنے عظیم مدارس ہیں آپ کے پاس ہیں، آج حال ہی پڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یونیورسٹیوں کی طرف اپنا میلان رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے نتائج غلط ملتے ہیں، نتائج غلط ملتے ہیں۔ پھر دینی مجلس میں عورتیں کم نظر آتی ہیں، اور جب میلہ لگتا ہے میری مرضی میرے جسم والی لونڈیوں کا تو ساری یونیورسٹی والی سڑکوں پہ چوراہوں پہ آ جاتی ہیں، دین سے بیزاری کا اعلان کر ڈالتی ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا اگر باپ کے گھر اللہ نے تیرا آدھا حصہ رکھا ہے، خاوند کے گھر بھی تو اللہ نے تیرا حصہ رکھا ہے نا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔
खावत के घर में भी तो तेरा अल्लाह ने हिस्सा रखा है ना। अगर आधा इधर रखा है तो उधर भी तेरा अल्लाह ने हिस्सा रखा है, जिस घर में तूने जाना है। हज़रात ग्रामी कदर, आओ सईदा कायनात की तालीम के मुताबिक, आपके उसवा के मुताबिक अपनी बच्चियों को उस मदारस में दाखिल कराएं जिस मदारस में दीन की तालीम दी जाती है। उसवा सईदा कायनात पढ़ाया जाता है। ये गंजा में भी दरस है, मैट्रिक पास बच्चियां ली जाती हैं, उन्हें एमए इस्लाम याद करवाया जाता है। इधर गांव में भी दरस है, अंडर मैट्रिक बच्चियां ली जाती हैं, उन्हें दीन पढ़ाया जाता है। आपके पास आज अल्लाह ने जो अल्लाह ने रहमतें दी हुई हैं, इन्हें सीधे तरीके पे लगाओगे, कल ये तुम्हारी चारपाई के पास बैठकर बहन की बजाय अल्लाह का कुरान सुनाएंगी, अल्लाह का कुरान सुनाएंगी। खुदा की कसम, हमने ऐसी बेटियां देखी है जब उनके बाप दुनिया से गए, अगर उनका ताल्लुक मदारस के साथ था, उनने कहा मेरे बाप की मैयत पे रोए ना, आओ सारी बहनें माएँ वुजू करे बैठे, मेरे बाप को अल्लाह का कुरान सुनाती हैं, अल्लाह का कुरान सुनाती हैं। हमने इस चीज़ का प्रैक्टिकल देखा है। तो ये प्रैक्टिकल तभी होता है जब किसी दीनी मदारस के साथ अपनी बच्चियों का नाता जोड़ा हो। सही